لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعائہ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. عزیزان محترم معزز سامعین، اللہ کے رسول 20 رمضان کے دن میں 20ویں روزے میں کہتا ہے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ یہ 3 چیزیں مانگیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، اے اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے. اے اللہ آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے. اور اے اللہ میرے لیے آج کے دن جہنم کے دروازے بند کر دے. ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن، اور اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن پڑھ سکیں. یا منزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اے خدا جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کرتا. یہ 4 جملے ہیں 20ویں ماہ مبارک. دیکھیے یہ جو جملہ ہے اور کہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. اور جنت ایک ایسی چیز ہے جو جڑی ہوئی ہے عمل صالح کے ذریعے سے. آپ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جنت دوں گا، وہاں پہلے کہتا ہے عمل صالح کے بدلے دوں گا، یوں ہی نہیں دے دوں گا. اسی طرح جہاں یہ کہتا ہے کہ جہنم میں ڈالوں گا، وہی کہتا ہے کہ تمہارے برے اعمال کی بنا پر تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. دوسری بات یہ جنت اور جہنم کے جو دروازے ہیں، مثلا جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے. ہر دروازہ جو ہے، آپ کبھی سوچیے کہ بھئی اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ یہ 8 دروازہ جو ہے جنت میں 8 دروازہ کیوں لگایا گیا، یا جہنم میں 7 دروازے کیوں ہیں؟ تو جواب اس کا ہے کہ خداوند عالم نے الگ الگ کیٹیگری انسانوں کی ہے، اور ہر کیٹیگری کو ایک دروازے سے جانا ہو. مثلا مثال کے طور پہ کہا، اللہ ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ جنت کا ایک دروازہ مثال کے طور پر مجاہدین کے لیے. تو مجاہدین کے لیے اس کا مطلب اس دروازے سے صرف مجاہدین جانے والے، کوئی اور جانے والا نہیں. اسی طرح جہنم کے جو ہے دروازے کا نام ہے. وہ نام کیسا ہے؟ جو گناہ ہے اس کے اوپر نام ہے. اب جیسا گنہگار ہوگا اس دروازے سے وہ جہنم میں جائے. خداوند عالم نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے ہر مومن سے، آج جناب آدم سے لے کر آج تک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں اپنی جگہ دوں گا اور تمہیں جو زندگی چاہیے وہ عطا کروں. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ شرط وہی عمل صالح. میں نے یہاں آپ کے لیے کچھ علامتیں، اللہ کے رسول نے کہا جنتی کو پہچاننا ہو دنیا میں تو دیکھو ان کو، یہ علامتیں ان میں پائی جائیں. اور جہنمی کو اگر پہچاننا ہے
تو بھی تمہیں میں کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں جن علامتوں کے ذریعے سے تم جہنمیوں کو پہچان سکتے ہو۔ پہلی چیز عجیب بات فرمایا جنتی کی ایک پہچان یہ ہے کہ کشادہ چہرہ ہوگا۔ کشادہ چہرے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت جو ہے رعب اور دبدبہ دکھانے کی کوشش نہیں کرے، ہنسمکھ چہرہ ہوگا، ہر ایک سے خوشی خوشی ملے گا۔ کشادہ چہرے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر ایک سے جو ملے گا تو اسے دل کھول کے ملے گا، ایسا نہیں کہ وہ دل بند کر کے ملے گا، ایسا نہیں، اس کو کہتے ہیں کشادہ چہرہ۔ حتیٰ میں نے ایک جگہ رسول اللہ کی حدیث میں دیکھا کہ اگر آپ کو دنیا میں کسی چیز مانگنا ہو، پہلے تو مانگنا نہیں چاہیے، اگر مانگنا ہو تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ صبیح اور کشادہ چہرہ سے طلب کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فضیلت دی ہے، جس فضیلت کی بنا پر آپ اس سے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو یا وہ آدمی آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز اس میں ہے کشادہ چہرہ ہونا، ایسا چہرہ جس میں کرختگی نہ ہو، جس میں بہت غصے کے آثار نہ ہو، جو ہمیشہ یہ رعب بنانے کی کوشش نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کشادہ چہرہ۔ دوسری چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ مجھے زبان ایسی دے جو ذکر خدا کرنے والی ہے۔ اللہ کی یاد طرح طرح سے ہو سکتی ہے، خالی نماز پڑھنے کی مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ذکر خدا۔ آج ذکر خدا میں ہمارے وہاں کہا گیا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور بھی ذکر خفی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہونٹ بھی بند، آپ کا منہ بھی بند، اور لا الہ الا اللہ آپ کہتے رہ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ ذکر زبان، زبان کا ذکر۔ اور آپ دیکھیے قرآن میں ایک بہت اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، لا تطع من اغفل قلبہ عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے جس کا دل خالی رہتا ہو اس کی بات نہیں سننا، وہ اچھا انسان نہیں ہوگا۔ تو یہ زبان ذکر کرنے والی، اللہ کی یاد کرنے والی، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول کہتا ہے کہ یہ جنتی کی پہچان ہے کہ اگر آپ دیکھو تو وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک چیز جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی جنتیوں کی پہچان ہے کہ ہاتھ اس کا سخاوت والا ہوگا، کنجوس نہیں ہوگا۔ سخاوت والا ہاتھ یعنی اس کا مطلب ہے کنجوسی نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں دور دور تک کنجوسی نہیں ہوگی، جو اللہ دے گا اسی کے مطابق وہ خود بھی خرچ کرے گا اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے گا، اس کو کہتے ہیں سخاوت والا ہاتھ دے گا۔ تیسری چیز خاشع دل دے گا۔ خاشع دل یعنی اللہ کی خوف سے، اللہ کی عظمت سے اس کا دل ڈرتا ہوگا۔ دیکھیے یہ ہمارے وہاں مومن کی علامت ایک یہ بھی بتائی ہے، نہ ہی وہ اس طرح ہو کہ بس میں ہی جنت میں جانے والا ہوں کچھ بھی کر لوں، اور نہ ہی اس کے برخلاف ہو کہ میں کچھ بھی کر لوں جنت میں نہیں جاؤں گا، جہنمی میں جانے والا ہوں۔ آج اس طرح کے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے دنیا میں جو آپ کو یہ دکھائی دے گا، آرام سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میری بات چھوڑو، میں تو جہنمی ہوں۔ اور اسی کے مقابل میں ایسے خوش عقیدہ ہمارے شیعوں میں تو پائے جاتے ہیں، اور ذاکرین تو مفت میں بانٹتے ہیں کہ آؤ اور جنت لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نہیں، جب تک خاشع دل نہیں ہوگا، جس مومن کے دل میں ڈر اور اللہ کی عظمت کا خوف نہیں ہوگا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنتی ہونے کے لیے ایک اس کا دل جب آئے تو اللہ کیا یاد کرتا ہو اور اللہ کے عظمت کے سامنے جھکتا ہو۔ ایک چیز اور بتایا، کثرت سے نماز پڑھتا ہو، ڈھیر ساری نماز پڑھتا ہو۔ دیکھیے اگرچہ اسلام میں بہت زیادہ کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، لیکن یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایک مومن نماز پڑھ لے۔ اسی لیے ہمارے وہاں ایک جو حدیث کا یہ جملہ ملتا ہے
یا کسی عالم نے کہا ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ حدیث کا جملہ ہے، الصلاۃ خیر موضوع من شاء استقل ومن شاء استکثر۔ نماز ایک بہترین سبجیکٹ ہے، ایک بہترین عبادت ہے۔ تمہاری طاقت جتنی ہو، چاہو تو زیادہ پڑھو، چاہو تو کم پڑھو۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بہانہ، اللہ کہتے ہیں بہانہ مل رہے تو پڑھو تم نماز۔ آج آپ یہ ایک مثال ہے، جتنی بار مسجد میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، مستحب نماز ہے۔ کیا ہے یہ نماز؟ یہ مسجد کی سلام کرنے کی تحیت مسجد ہی نماز، جتنی بار آؤ آپ نماز پڑھو۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ نماز پڑھ کے جہاں میرا قرب حاصل کرے، وہیں اس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق بھی ہو، تاکہ نماز اس کے اندر سے بہت ساری برائیاں نکال دے۔ ایک اور علامت اللہ کے رسول نے فرمایا، جنتیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ روزہ مکمل رکھتا ہوگا۔ 2 روزہ رکھے، 1 تو چھوڑ دیا، 5 رکھا، 7 غائب ہو گیا، تھک گئے ہم۔ یہ جنتیوں کی پہچان نہیں، مکمل روزہ رکھتا ہوگا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہوگا، ایک یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ مکمل روزے کا مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ان شرائط کے ساتھ رکھ رہا ہوں، جن جو ہے حالات میں کہا گیا روزہ رکھنے کی اس حالات میں رکھتا ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر خالی اس کے اعضاء روزے سے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا پورا جسم، بلکہ اس کی روح بھی روزے دار ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو آپ دیکھیے بڑی عجیب ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جنتیوں کی پہچان ہے۔ فرمایا ہر ایک کو سلام کرتا ہو، سلام کرنے میں کنجوسی نہیں کرے، جو بھی ملے گا سلام کرے۔ تو یہ بھی ایک آپ سوچیں کہ سلام کرنے میں کون سی خصوصیت ہے، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے نہیں، جنت کے لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو جو بھی ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں۔ سلام تواضع کی بھی پہچان ہے، انسان جو متواضع ہوگا وہ سلام ضرور کرے گا۔ یہ ایک پھر ایک حدیث آپ دیکھیے، جہنم کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ نے ہر دروازے پہ یہ چیز لکھ دیا۔ جہنم کے دروازے پہ لکھا، کیا لکھا؟ میں 3 چیزوں، جو 3 کام دنیا میں کر کے آئے گا اس کے لیے حرام، میرے اندر وہ نہیں آ سکتا، اللہ اس کو اس جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان کو نماز شب پڑھنا، کہتے ہیں اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے تو اللہ نے پہلے سے جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہوگا وہ اس کے لیے جہنم پہ جانا حرام ہے، وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ نماز شب پڑھنا۔ دوسرے جو ہے روزہ رکھنا، یہ تو حدیث کا جملہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے، سپر یعنی ڈھال ہے، سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، محفوظ بناتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو جہنم اس کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور تیسری چیز صدقہ، فرمایا اگر کوئی صدقہ دینے کا عادی ہے، صدقے دینے والے پر جہنم حرام۔ یہ جنت میں جانے کا فارمولہ ہے کہ چند علامتیں ہیں اور چند کام ہیں جو کریں گے ہم۔ اب آپ ایسے وقت میں یہ کام کرتے ہو اور دعا کریں، اللہم افتح لی فیہ، اے اللہ ماہ مبارک میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ ایک دروازہ نہ کھول۔ آج ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تمہیں اختیار دوں گا، جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے اس میں سے ایک جگہ میں نے دیکھا 2 سورہ پڑھتا ہو، سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھتا ہو۔ اگر جمعہ کے دن انسان جو شام کی نماز میں اور صبح کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی نماز میں، صبح میں اگر یہ 2 سورہ پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو پرمیشن دوں گا 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ تو دیکھیے کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ہمیں مسلسل کر کے ہم اللہ کی اس جنت میں جا سکتے ہیں اور کسی بھی دروازے سے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو
پہلے جملے کی وضاحت میں کہا۔ دوسرا جملہ، اے اللہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے میرے اوپر بند کر دے۔ اے اللہ میری تمنا یہ ہے، ماہ مبارک میں تو نے موقع دیا ہے مجھے دعا کرنے کا، تو میں آج دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ جہنم کے دروازے میرے اوپر بند کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمیوں کو دنیا میں پہچاننا چاہتے ہو، یہ دیکھو ان میں یہ علامت پائی جانی، ان کی یہ شناخت ہے، یہ شناخت دے کر انہیں پہچان۔ پوچھا کیا؟ بولے ترش روئی۔ ترش روئی کہتے ہیں سیدھے منہ بات نہیں کرنا، کسی سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کرنا۔ اگر آپ بات کرنے جائیں گے تو ایسا لگے گا وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کو گالیاں دینا چاہتا ہے، آپ کو آج آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ جواب ٹیڑھا ہی دیں گے۔ یہ ٹیڑھا جواب دینا خود اس بات کی دلیل ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اس کے اندر اچھائی نہیں ہے، اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ تو ترش روئی، اسی لیے خوش روئی فرمایا گشادہ روئی جنتیوں کی پہچان، اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی ہمیشہ غصے میں رہے، غصے میں بات کرے، ہمیشہ ٹیڑھا جواب دے، گالیاں سے بات کرے، تو یہ علامت ہے کس کی؟ جہنم میں جانے والے کی۔ دوسری چیز جو بتایا ابوس ہونا۔ دیکھیے ابوس ہونا، ترش روئی کے بعد ایک ابوس ہونا کہنا تھوڑا سا جو ہے، ترش روئی اور ابوس میں ایک سملیرٹیز ہے، ایک چیز ایسی ہے جو کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو آدمی غصے میں ہوتا ہے اس کا کیا ہو چہرے پہ اپنے، جب کوئی غصہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کے چہرے پہ دکھائی دے، تناؤ، کھچا ہوا۔ یہ ابوس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر اپنا منہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ابوس۔ آج پورے سورہ عبسہ نازل ہو گیا، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی اندھا آ گیا، کوئی غریب آ گیا تو تم اپنا منہ بنا لو گے؟ نہیں، شاید اس کا ایمان مکمل ہو، شاید وہ اللہ کا بندہ ہو، تو آپ اس کو دیکھ کر اپنا منہ نہ بنائیے۔ آپ اس کو کہتے ہیں چہرے پہ کرختگی کے آثار۔ کرختگی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ تناؤ پیدا کر لیں، آپ غصے کا اظہار کریں، آپ جو ہے روب طاری کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ابوس دوسرا فرمایا جہنمیوں کی ایک پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ ان کے چہرے پہ تناؤ رہے گا اور کسی کو بھی دیکھ کر منہ بنا لیں گے، بگاڑ لیں گے۔ اور تیسری چیز بڑی عجیب ہے اور بہت سارے لوگوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتا ہے گالی دینا۔ آج آپ دیکھیے کچھ لوگ کیسے فراٹے سے گالی دیتے ہیں، ان کی باتوں میں گالیاں پائی جاتی۔ ایک تو یہ کہ گالی ان کی فطرت میں موجود ہے، کسی سے بغیر گالی کے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کا رسول کہتا ہے یہ جہنمیوں کی پہچان ہے، یہ جنتیوں کی پہچان نہیں۔ پھر اسی میں ایک چیز اور جوڑا اللہ کے رسول نے، کہا گالی کے علاوہ باتیں بھی کرتا ہے تو بڑی گندی باتیں کرتا ہے، فحشہ ہے، اس کی باتوں سے آپ کو جو ہے الجھن ہونے لگی، اس طرح گندی باتیں کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ خالی ہنسنے اور ہنسانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، گندی باتیں کرنا، اچھی باتیں نہیں کرنا۔ تو یہ جہنمیوں کے پہچان ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سننے والوں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تم جہنمیوں کو دنیا میں پہچاننا چاہتے ہو ان علامتوں سے پہچانو۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کا رسول کہتا ہے وہ ایک ریالٹی ہے، ایک سچائی ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرے اندر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں کوشش کر کے دور کر لینا ہے، ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے پاس اور آپ کے پاس جو اہل ولا ہے، جن کو اللہ بہرحال ان کو سزا دے کر ہی جنت میں لے جانے والا ہے، جانتے ہیں اگر ایسا آدمی یہ ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ اتنی دھلائی ہوگی، اتنی دھلائی ہوگی اس دنیا میں اور برزخ میں، جب تک وہ صفت ہمارے اندر سے نکل نہیں جائے گی ہم عذاب آپ کو جھیلنا پڑے۔
اور اس سے پہلے کہ ہمیں یہ ہو ہم خود اپنی اصلاح کر لیں، ہم خود اپنی تیاری کر لیں۔ تو ایک چیز اس میں کیا ہے، گالی دینا اور گندی گندی باتیں کرنا۔ ایک چیز اللہ نے فرمایا کنجوسی کرنا جہنمیوں کی پہچان ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آج آپ دیکھو شرعی مسائل میں ہمارے وہاں آتا ہے، اگر کوئی آدمی پیسہ بچانے کے لیے کنجوسی کرے، ٹھیک ہے، 2 روٹی کھانا چاہیے 1 ہی روٹی کھا رہا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، سفر پہ جانا چاہیے زیارت کیوں نہیں جا رہا ہے اور پیسے بچا رہا ہے۔ ہمارے وہاں یہ ہے کہ جتنا بھی اپنے اوپر آپ کڑ کے پیسے بچائے اس کا خمس ادا کیجیے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو الاؤڈ نہیں کیا تھا کہ یہ کام کرو، اب جب تم نے ایسا کیا ہے بچایا اس کا خمس ادا کرو، ٹھیک۔ یہ خود بتاتا ہے کنجوسی اللہ کو پسند نہیں۔ حتیٰ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ علی علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے صحابی نے آ کر آقا سے کہا، آقا امام علی علیہ السلام بہت سخت لباس پہنتے تھے، موٹا لباس پہنتے تھے، اور آپ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ عجب جملہ امام نے فرمایا علی علیہ السلام کے زمانے میں اتنا اکنامک ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اقتصاد اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا جو آج میرے زمانے میں ڈیولپ ہو چکا، تو مجھے اپنے زمانے کے لحاظ سے کپڑا پہننا ہوگا، اور امام اپنے لحاظ سے پہنتے تھے۔ ایک جگہ پہ دیکھا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے تو پہننا چاہیے اس کو۔ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کنجوسی کرنا اسی لیے فرمائے کہ یہ کام جہنمیوں کا ہے، تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ تم جو ہے ہرگز کنجوسی نہ کرو، جو دیا ہے تم کہاں اس کو خرچہ کرو، اس کو بچانے کی بہت نہ سوچو۔ اور ایک اور علامت بتایا اللہ کے رسول نے، فرمایا قساوت قلب، دل جو ہے قسائی کی طرح ہونا، سخت دل ہونا۔ جہنمیوں کی ایک پہچان کیا ہے، ان کا دل بہت سخت ہے۔ ایک مثال، بچوں پہ رحم نہیں آتا، عورتوں پہ نہیں رحم آتا، ضعیفوں پہ رحم نہیں آتا، کمزوروں پہ رحم نہیں آتا۔ آج آپ دیکھیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک آدمی ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا رہا ہے اور ڈنڈے سے مار رہا ہے۔ تم نے مجھ سے کیوں مانگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ قسی القلبی ہے۔ اسی لیے ہمارے وہاں کہا ہے کچھ پروفیشن اختیار نہیں کرنا، کام ہی نہیں کرنا۔ فرمایا کفن بیچنے کا کام نہیں کرنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ہر آدمی کے لیے تمنا کرو کہ مر جائے وہ، اس لیے کام نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک جملہ کہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو ہے گوشت کا کام نہیں کرنا، قصائی نہیں بننا، تمہارا دل سخت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیز بتانا ہی ہے، اور اسی کے برخلاف بتایا کہ کیسے تمہارا دل نرم ہوگا۔ تو قصائی بننا، دل سخت کرنا جو ہے حقیقت میں یہ جہنمیوں کی ایک پہچان ہے۔ پھر فرمایا دوسری ایک چیز جو اس کے پہلے جنتیوں میں آئے تھے، نماز وہاں کا تھا زیادہ پڑھنا اور یہاں نماز کم پڑھنا۔ سال بھر میں ایک بار آئے گا عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ دیکھو ہم سب کا تجربہ ہے اس بارے میں، اگر عید کی نماز پڑھنے آئیں گے تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، 1 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج مرحوم آغا رجبی کو ہمیں یاد آتے ہیں، کہتے تھے میرے سامنے نماز پڑھنے عید میں آئے ہیں، رومال باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی پیشانی پر بھی رومال بندھا ہوا ہے، ڈنڈے سے ماروں گا تمہیں، تمہارے نماز یہ سجدہ کہاں ہوگا، رومال اتارو۔ کہتے یہ سال بھر میں ایک بار آیا ہے نا، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو یہ چیز آج ہم بڑی آسانی سے اپنے درمیان دیکھتے ہیں۔ تو ایک چیز کیا ہے، نماز کم پڑھنا، اور پھر فرمایا ایک اور چیز، روزہ ناقص رکھنا۔ پورے مہینے میں 2 دن رکھیں گے 4 دن غائب، 4 دن رکھیں گے 6 دن غائب، اور اگر رکھیں گے بھی تو کیا کریں گے، گالیاں خوب بکیں گے ماشاءاللہ سے، اور دوسروں کو ستانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ روزہ کامل نہیں ہے، تو روزہ ناقص ہے، اس سے کیسے روزہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے، اور سلام کرنے میں کنجوسی کرنا، عجیب جملہ یہ ہے۔ جہنمیوں کی ایک پہچان یہ ہے
سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سلام کرنے میں شرماتے ہیں، سلام کرنے میں جو ہے ان کو جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا رسول کہتا ہے نہیں، سلام کرنے میں تمہیں کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو یہ جو دعا کا جملہ ہے، اے اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، تو جنت کے دروازے کھولنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ جہنم کا دروازہ اے اللہ بند کر دے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے یہ کرنا پڑے گا، یہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آ جاتا ہوں جلدی سے تیسرے، وفقنی فیہ لتلاوت القرآن، اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ میں نے کہا آج آپ دیکھو ہمارے ائمہ کس حد تک قرآن پڑھتے تھے۔ ماہ مبارک میں آپ کئی بار قرآن ختم کرتے تھے، جبکہ اماموں کے پاس ٹائم عبادت کرنے کے لیے اکثر اوقات، حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا، امام خمینی کے بارے میں دیکھا، ماہ مبارک میں گورنمنٹ جب بن گئی، انقلاب اسلامی آیا، تو کوئی آفیسر اور کوئی حکومت کے لوگ آئے ملنے، بولے نہیں کوئی رمضان میں ملنے کی ضرورت نہیں۔ چاہا یہ کام ہے؟ کہا میرے پاس بھی کام ہے، مجھے 10 پارہ قرآن پڑھنا، 10 پارہ۔ آپ دیکھو اگر آپ 10 پارہ پڑھو گے تو کم سے کم 4 گھنٹہ چاہیے، اگر اچھی طرح پڑھنا ہے تو 4 گھنٹہ چاہیے۔ تو 4 گھنٹہ روز دن میں خرچ کر رہے کس لیے؟ قرآن پڑھنے کے۔ ائمہ ہمارے بالکل پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ آپ سوچیے یہ کیسے؟ تو یہ ہمیں بھی دو۔ اچھا کم سے کم دیکھیے، میں نے ایک جگہ جا کے دیکھا، بہت اچھا جملہ ہے، ہر روز ایک پیج پڑھتے تھے، شاید 3 منٹ 2 منٹ لگتے، لیکن روز پڑھتے تھے۔ کوئی ایک ایسا دن نہیں ان کی زندگی میں جس دن قرآن نہ پڑھے، اور ہر نماز کے پیچھے ایک صفحہ پڑھتے تھے، چاہے صبح ہو شام ہو دوپہر ہو۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، انسان کو اپنانا چاہیے۔ چاہے آپ 5 آیت پڑھیے لیکن روز پڑھ لیجیے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیجیے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا اگر کوئی 10 آیت روز پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بیدار انسان ہے، جاگ رہا ہے، یہ سویا ہوا انسان نہیں ہے، غافل نہیں ہے، یہ جاگ رہا ہے۔ تو آپ کم سے کم اپنے آپ کو غافل ہونے میں شامل نہ کیجیے۔ تو ایک نماز پڑھنے کی۔ اب آپ سورہ فاطر میں آپ دیکھیے، ایک بہت اچھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ، سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں آپ دیکھیے، آیا ہے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اللہ کی نعمت اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، اور چھپا کر بھی دیتے ہیں اور علنی بھی دیتے ہیں، اللہ پھر فرماتا ہے یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اب ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اور یہی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ دیکھو قرآن سے شغف ہونا، قرآن سے لگا ہونا ایک بہت بڑا ہنر ہے، مجھے اور آپ کو، ہر ایک آدمی کو آنا چاہیے۔ یہ 2 آدمی حج کو گئے اور راستہ بھٹک گئے، کہتے ہم اب راستے میں ادھر ادھر بیابان میں بھٹکتے بھٹکتے دور سے ایک خیمہ نظر آیا۔ اس خیمے میں جب قریب پہنچے، ہم دور سے امید ہماری بڑی کو خیمہ ہے، دیکھیں شاید راستہ ہمیں مل جائے، وہاں پہنچے، سلام کیا، ایک عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام، کون ہو تم لوگ؟ تو ان کا ہم راستہ بھٹک گئے، ہم اللہ کے گھر کو جا رہے تھے، اب ہمیں کچھ پتہ نہیں کدھر جائیں، تو ہم آپ سے آئے ہیں کہ راستہ پوچھ لیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم بہت تھک گئے، تھوڑی دیر تو نہ ٹھہرو، خیمے کے باہر ٹھہرو۔ اس نے یقیناً پردہ کیا ہوگا اور ان کے لیے کچھ چٹائی وٹائی بچھایا، کہا اچھا آپ آ جاؤ۔ جب یہ لوگ اندر چلے گئے تو کہا تم لوگ یہاں بیٹھو، میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو تمہیں کھانے پینے اور کچھ تمہارے لیے انتظام کرو جلد۔ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا ہاں میرے بیٹے کا اونٹ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا نہیں میرا بیٹا تو اونٹ تو آ رہا ہے لیکن اونٹ پر وہ نہیں ہے، کوئی اور بیٹھا ہوا۔ اب وہ اونٹ آ گیا، جب اونٹ سے وہ آدمی اترا تو اس نے اس عورت کا نام لے کر کہا میں آپ کے لیے بڑی بری خبر لایا، میں آپ کے لیے بہت اچھی خبر نہیں لایا۔ وہاں کون سی خبر لایا؟
کہ آپ کا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا، میں وہ آپ کی خبر لایا ہوں، آپ کا بیٹا اس دنیا سے نہیں رہا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا یہ مہمان ہیں، ان کو دیکھ بھال کرو، اور اب میرا دل جو ہے غمزدہ ہے، میں رنجور ہوں۔ وہ ان کو جو ہے اس نے مہمانداری کی۔ جب مہمانداری کر دیا تو اس عورت نے کہا کوئی تم میں سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ دونوں آدمی جو آئے تھے انہوں نے کہا نہیں میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو کہا میرے لیے چند آیتیں پڑھ دو تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو اس نے سورہ بقرہ کی 155 نمبر کی آیت اور 156 نمبر کی 2 آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمُ الْمُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب یہ آیت اس نے سنا، انہوں نے پڑھ کے سنایا، اس نے کہا واقعی یہ قرآن میں آیت ہے، واقعی یہ ہے؟ ہاں یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے وہ کہتے تھے ہم حیران رہ گئے اس عورت کی صبر پر۔ وہ گئی 2 رکعت نماز پڑھا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے اللہ تو نے صبر کرنے والوں کو یہ جزا دی ہے، میں صبر کروں گی اپنے بچے کی، اس لیے صبر کروں گی کہ تو نے دنیا میں موت اور حیات اپنی مرضی پہ رکھا ہے، اور یہ نہیں رکھا ہے کہ ہر آدمی ہر بچہ اپنی اولاد کے کام، ماں کے باپ کے کام ہی آئے۔ تو اے اللہ میں صبر کروں گی، لیکن میں صبر کر رہی ہوں تو اپنا وعدہ پورا کر، تو نے کہا ہے کہ میں کامیاب بناؤں گا، اے اللہ کامیاب بناؤں۔ آپ دیکھیں یہ ہے قرآن سے شغف رکھنے والوں کی حالت، کیسا سکون۔ کہتے وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں آج تک کسی کو اس طرح ماں کو صبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ قرآن کی آیت سن کر اس کے دل کو اتنا دلاسا ہوا ہو کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اے اللہ میں تیری اس تسلی پر اپنے دل کو سمجھاتی ہوں، تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ عزیزان گرامی، میں نے بات ختم کر دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنے کی توفیق دے۔ اور آج کا دن بڑا عجب دن تھا، 20 رمضان ہمارے آقا ہمارے مولا کی ضربت لگے ہوئے ایک دوسرا دن تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک امام کے پاس ایک تانتا لگا ہوا تھا لوگوں کے ملنے کا، آنے کا۔ میں ایک خالی وصیت 2 جملے پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب جراح آیا اس نے زخم کو امام کے معائنہ کیا اور یہ کہا مولا حسن اپنے بابا سے کہیے اب وصیت کریں، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو ایک بار مولا حسن نے اپنے بھائیوں کو بلایا، بہنوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سارے بچے امیر المومنین کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ارباب اعضاء ایک جملہ کہنے کے دل کہتا مولا آپ کے دل پہ، آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ کے بچے، چھوٹے بچے، بڑے بچے، بیٹیاں سب آپ کے سرانے موجود تھیں، لیکن ہائے حسین جب کربلا میں یہ کو تنہا رہ گئے، کوئی حسین کا سہارا نہ تھا، کوئی ایک سجاد تھے اور ایک بی بی زینب تھی جو امام کو کس طرح دلاسا دیتی یا کس طرح باتیں کرتی۔ تاریخ نے لکھا ہے اب امام نے وصیت شروع کیا، ایک ایک کو بلایا، سب کو امام حسن کے حوالے کیا۔ عجب جملہ ہے مقتل کا، میں نے دیکھا ایک بار شہزادی زینب آگے بڑھی کہ بابا آپ وصیت کر رہے ہو، ایک وصیت میرے لیے بھی کر دو۔ اے بابا آپ سے ایک درخواست میرے لیے بھی ایک وصیت کر دو۔ کہا ہاں بیٹا کہو کیا وصیت تم چاہتی ہو؟ کہا بابا میرے 18 بھائی ہیں، مجھے ایک بھائی دے دو تاکہ جب میں کہیں سفر کروں، کہیں جاؤں تو میرے ساتھ ساتھ رہے، میرے حجاب کی حفاظت کرے، میری حفاظت کرے۔ امام نے فرمایا میری نور نظر تیرے ہر بھائی تجھ پر دل چھڑکتے ہیں، یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بابا مجھے پتہ ہے، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں ایک مجھے دے دیجئے۔ کہا بیٹا تو ہی مانگ لے، کون سا بھائی تجھے چاہیے؟ ایک بار شہزادی کے ہاتھ اٹھے اور ہاتھ کا اشارہ جناب ابو الفضل عباس کی طرف تھا۔ کہا بابا مجھے یہ میرا بھائی دے دے، تاکہ مجھے دے دو تاکہ جب میں کہیں جاؤں تو میرا سہارا بنے۔ ارباب اعضاء
امیر المومنین نے فرمایا بیٹا ارے میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں، یہ تیرا بھائی تیرے احترام کے لیے، تیرے لیے، حسین کے بچوں کے لیے ارے دریائے فرات پر جائے گا، اپنے بازوؤں کو قلم کرائے گا، بیٹا ایک گھونٹ پانی نہیں پیے گا جب تک آل رسول پانی نہ پی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمارے ناقص اعمال میں قبول فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔